والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داہدۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اور جو لوگ اللہ کی ہستی کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت ان کے رب کے ہاں باطل ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. یعنی یہاں پر کتاب، میزان اور قیامت، ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ قیامت جو ہے وہ بدلے کا دن ہے، حساب کا دن ہے. تو اس سے پہلے انسان کو میزان یعنی انصاف سے کام لینا چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو کتاب کا سہارا لینا چاہیے کہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ وہ اس کو سیدھے رستے پر قائم رکھے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے اللہ نے بھیجا، کتاب، میزان اور آخرت کا کانسیپٹ، تاکہ انسان کے اعمال درست ہوں اور پھر ان کا محاسبہ بھی کیا جائے. جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی میں چاہتے ہیں کہ نہ سمجھ جو ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. اب جیسے مومن کا جو موت سے ڈر ہوتا ہے نا، وہ مختلف ہوتا ہے. وہ کس بات سے ڈرتا ہے؟ ابھی میں نے کچھ کیا نہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک حقیقت ہے. الا، خبردار، یاد رکھو، جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں. ورنہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی انسان قیامت کو ماننے میں دیر نہیں لگاتا. ایک بالکل ایک لاجیکل سی بات ہے کہ اس دنیا میں انسان کے اعمال کا بدلہ مل ہی نہیں سکتا، چاہے اچھے کرے یا برے کرے. مثلاً ایک شخص ایک کتاب لکھتا ہے اور وہ کتاب وہ بس $20,000 میں سیل کر دیتا ہے، لیکن اس سے جو لوگ پڑھ کے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ان میں سے ہر ایک مثلاً 20,000 کما لیتا ہے. تو اب کتاب اس نے لکھی ہے اور اس کو تو ملے صرف 20,000، اور آگے اتنے بے شمار لوگ 20,000 کما رہے ہیں تو اس کو تو پورا حق نہ ملا. تو یہ حق کہاں سے مل سکتا ہے؟ آخرت میں ہی مل سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص 20 کا قاتل ہے، دنیا میں تو اس کا بدلہ نہیں مل سکتا. تو کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا پورا بدلہ ملے، پورا. تو اس لیے جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے پھر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتے ہیں. لیکن جو مانتے ہیں پھر وہ ڈرتے ہیں اور وہ اپنے نیک اعمال کی طرف دوڑتے ہیں. جیسے سورۃ الدہر میں آتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے نہ شکریہ. یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا دن ہے، یعنی بہت سخت دن ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ آخرت کے قائم ہونے سے اور حساب کتاب سے ڈرتا ہے، اور جو آج ڈرتا ہے کل اس کو امن ملے گا. اللہ عز و جل نے فرمایا، میری عزت کی قسم مجھے، میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا. اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو اس دن خوف میں مبتلا کروں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اسے امن عطا کروں گا. یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کے اندر امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہو، اور ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. دنیا میں بھی انسان کو اپنی رسوائی کا بڑا ڈر ہوتا ہے، لیکن دنیا میں تو انسان کے جاننے والے چند محدود ہی ہوتے ہیں. ہوئی بھی کوئی رسوائی، کوئی بے عزتی ہوئی بھی تو چند لوگوں میں ہوگی، لیکن اس دن کی رسوائی تو پورے انسانوں کے سامنے ہوگی. اسی طرح قیامت کے دن کی تنگی سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے. جن لوگوں کو جیسے تنگ جگہوں پہ جانے کا ایک فوبیا سا ہوتا ہے نا، ان کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ان کی گھبراہٹ دور ہو.
اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ طاقتور اور زبردست ہے. اللہ اللطیف ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. لیکن مہربانیوں کے انداز کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تھوڑے عمل کو قبول کر کے بہت بڑی جزا دیتا ہے. اسی طرح وہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور مشکلوں کو آسان کرتا ہے. وہ جو اپنی نافرمانی کرنے والے کو جلد سزا نہیں دیتا اور امید رکھنے والے کو نامراد نہیں لوٹاتا. وہ ہستی جو اپنے مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، امید رکھنے والے کو مایوس نہیں کرتی. وہ جو غلطیاں کو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے. اللطیف وہ ہستی ہے جو اس پر بھی رحم کرتا ہے جو خود اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتا، جو اپنا بھلا نہیں سمجھتا. اور پھر وہو القوی العزیز، اور وہ قوت والا ہے، غلبے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالی قوی اور عزیز ہونے کے باوجود اللطیف بھی ہے. یعنی جس کے اندر عموماً قوت ہوتی ہے یا غلبہ ہوتا ہے وہ مہربان نہیں زیادہ ہوتا، اس کے اندر کچھ سختی آ جاتی کیونکہ وہ اپنی اتھارٹی کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالی بندوں پر انتہائی مہربان ہے اور ہر چیز پر قوت رکھتا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. تو آخرت کی کھیتی سے کیا مراد ہے؟ جو آخرت کا بدلہ اور صلہ ہے. لیکن جو شخص دنیا چاہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. یعنی اپنے سارے نیک اعمال کا بدلہ بھی اور جزا بھی وہ دنیا میں ہی مانگتا ہے. کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہو جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا، اور اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، مگر وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اپنے رب کے ہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا. یہی بہت بڑا فضل ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے. کون بندے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں. تو ہمیں فکر ہونی چاہیے نیک اعمال کے کرنے کی، اور جو جو نیک عمل پتہ چلتا جائے اس پر عمل کرتے چلے جائیں. آپ ان سے کہیے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے. یہاں پر جو بات کی گئی ہے نا کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا بلکہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ہر قبیلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داری تھی، تو ان کے ہاں صلہ رحمی کا کانسیپٹ بھی بہت تھا. وہ اپنے کنبے قبیلے والوں کا خیال بھی بہت رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم ویسے مجھ سے اتفاق نہیں کرتے تو کم از کم اپنی رشتہ داری کا ہی لحاظ رکھو اور مجھے تکلیف نہ دو اور پریشان نہ کرو. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ بس اگر وہ چاہتا تو آپ کے دل پہ مہر کر دیتا، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا اور اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کرتا ہے. بلا شبہ وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور خوبصورت صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر نرمی اور مہربانی کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور
بار بار گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے درگزر کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اتنا مہربان اور کون ہوگا. اور اس سلسلے میں ایک بڑی خوبصورت روایت ملتی ہے. ابو طویل کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے سارے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو، کوئی گناہ چھوڑا ہی نہ ہو، اور اس سلسلے میں اس نے اپنی چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کر لی ہو، کیا اس کے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. آپ نے فرمایا، تم عمل صالح کرتے رہو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یعنی اسلام سے پہلے جو تم نے گناہ کیے تھے وہ بھی نیکیاں بن جائیں گے. اس نے کہا، میرے سارے دھوکے اور بدکاریاں بھی؟ پشیمان تھا نا، یہی ندامت ہوتی ہے، اور اس بات کو ایکسپٹ کرنا کہ میں غلط کر رہا تھا. آپ نے فرمایا ہاں. پھر اس شخص نے اللہ اکبر کہا، اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا مسلسل تکبیر پڑھتا رہا کہ اللہ بہت بڑا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی توبہ سچی کتنی ہے اور آپ اپنے گناہوں پہ شرمندہ کتنے ہیں. کیونکہ دو طرح کی توبہ ہوتی ہے نا، ایک سچے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے اور ایک جھوٹے لوگوں کی ہوتی ہے. سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر ان گناہوں سے نفرت کرتا، ان کی طرف پلٹ کے نہیں جاتا اور جانا بھی نہیں چاہتا، اور یہ کہتا ہے میں نے غلط کیا. ان گناہوں پہ اس کو ندامت ہوتی ہے، وہ روتا ہے. اور جھوٹی توبہ کیا ہے کہ جب کوئی کہے توبہ کر لو تو انسان زبان ہلا دے کہ توبہ میری توبہ، اور اگلے ہی لمحے پھر کوئی غلط بات کر دے. ادھر سے توبہ کرے اور ادھر سے جھوٹ بولے، ادھر سے توبہ کرے اور ادھر سے غیبت کرے. تو یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے. تو اس لیے کہیں دھوکہ نہ کھائیں کہ جھوٹی توبہ سے بھی یہی ملے گا جو اس شخص کی سچی توبہ سے اس کو خوشخبری ملی. اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کی دعا قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک عمل ضروری ہے، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دیتا ہے. اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نیک کام ہیں، جیسے فرائض کی ادائیگی ہے، مثلاً فرض نماز ہے، اس کے بعد دعا کریں 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی. تو آپ نے نماز کا فرض بھی ادا کیا اور ساتھ تسبیح پڑھی، آپ کی دعا قبول ہوئی. قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی، صدقہ خیرات کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. تو اس میں وہ واقعہ بھی یاد کریں جو بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے. تو انہوں نے پھر کیا کیا تھا نکلنے کے لیے؟ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ چٹان ہٹا دیں، وہ ان کے بیونڈ طاقت تھی. تو ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا نیک عمل یاد کر کے اس کا واسطہ دیا، وسیلہ بنایا اس کو کہ یا اللہ اگر یہ عمل آپ کو پسند تھا تو اس کے صلے میں ہمیں یہاں سے نجات دے دے. اور وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ باہر نکل آئے. تو اس لیے یہ بھی اصول یاد رکھنے کا ہے. اور جب کبھی کوئی دعا کوئی بات پوری نہ ہو تو کثرت سے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے، بس مایوس نہ ہو. اور قبولیت یا تو فوراً ہو جاتی یا آخرت کے لیے رکھ دی جاتی یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دی جاتی. ہم مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ اور مل جاتا ہے جو ہمیں اس سے بھی زیادہ بہتر کام آنے والا ہوتا ہے. اور پھر یہاں یہ بھی خوشخبری دی گئی کہ اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیتا ہے. یعنی اللہ بندے کو صرف اتنا نہیں دیتا جتنی وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ دیتا. آپ دیکھیے ہمارے پاس آج تک جو کچھ ہے یا جو کچھ ہم استعمال کر چکے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے مانگا تھا؟ زیادہ تر تو وہ ہے جو بن مانگے ملا ہے. تو اللہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے اور یہ اس کا فضل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک لمٹ تک ہی سب کو دیتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ آگے بتا دی گئی. اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے. یعنی بعض اوقات ہم بہت بڑا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا کیونکہ ہم وہ سنبھال نہیں سکتے یا اس کو پا کے ہماری عاقبت خراب ہو سکتی. تو اللہ فضل فرماتا نا، اس لیے روک دیتا ہے ہم سے. مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اس کا اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے. تو رزق تنگ ہو یا کشادہ، یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے. یعنی اللہ بندے کی حالت کو جانتا ہے کہ اگر اس پہ رزق فراخ کر دیا میں نے تو یہ کس خرابی میں مبتلا ہو جائے گا. اور اسی طرح بعض اوقات بندے کی اصلاح کے لیے، اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس سے دنیا کو لپیٹ دیتا ہے.
تو رزق کی تنگی نہ ذلت کا سبب ہے اور نہ رزق کی فراخی فضیلت کا سبب ہے. فضیلت کا سبب تو تقویٰ ہے کہ کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے, کون گناہوں سے کتنا بچتا ہے. اور وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کر دیتا ہے, اور وہی کارساز ہے, حمد کے لائق ہے. اور اس کی نشانیوں میں ایک نشانی اس کا آسمانوں, زمین اور ان جانداروں کا پیدا کرنا ہے جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں, اور وہی جب چاہے انہیں اکٹھا کر لینے پر بھی قادر ہے. اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہے, اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے, اور نہ تم اسے زمین میں عاجز کر سکتے ہو کہ تمہیں سزا نہ دے سکے, اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے نہ مددگار. اور اس کی نشانیوں میں سے وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں, اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور وہ کشتیاں سطح سمندر پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں. اس میں بھی ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے کئی نشانیاں ہیں. تو خوف میں صبر اور نجات میں شکر ادا کرنا. یا ان کے برے اعمال کے سبب کشتیوں کو تباہ کر دے اور وہ بہت سے لوگوں کو معافی کر دیتا ہے, یعنی ان کے گناہوں کے باوجود ان کی کشتیوں کو ڈبوتا نہیں. اور ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے, اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی تم نے کچھ دعائیں مانگی, وہ آخرت کے لیے جمع ہو گئی, وہ زیادہ بہترین صلے کے طور پر ملے گی. اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں, غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں. تو گناہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں گناہ اور فواحش اور غضب کی بات کی گئی ہے, اور بڑے گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم لوگوں کا اس پہ مطلع ہونا پسند نہ کرو, یعنی جو چیز تم لوگوں سے چھپانے لگ جاؤ. اور پھر بڑے گناہوں کی یہاں بات کی گئی, لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کٹھے ہو جائے تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. انس کہتے ہیں تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں, تم ان کو حقیر سمجھتے ہو, اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے. تو اس لیے انسان کو ہر گناہ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے, خصوصاً فواحش سے. اور پھر غصے کے وقت معاف کر دیتے, یہ بہت بڑی کوالٹی ہے, یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو ہر چھوٹی بڑی بات پہ غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ایسا کرنا اپنے آپ کو نقصان دینا ہے. اور جو شخص غصہ نہ کرے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب سے بچ جاتا ہے. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے کہ اللہ مجھ پہ ناراض نہ ہو؟ آپ نے فرمایا تم غصہ نہ کرو, تم دوسروں پہ غصہ نہ کرو, اللہ تعالیٰ تم پہ غصہ نہیں کریں گے. اور یاد رکھیے غصہ سارے شر جمع کر دیتا ہے. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے, آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے فرمان پہ غور کیا تو جان لیا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کرتا ہے. یعنی جب غصہ آتا ہے تو بدگمانی بھی ہوتی ہے, انسان برا بھلا بھی دوسروں کو کہتا ہے, ناراض بھی ہوتا ہے, لڑائی ڈال دیتا ہے, جھگڑے فساد اور بعض اوقات قتل و غارت تک بھی نوبت غصے کی وجہ سے پہنچتی ہے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ, وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں, اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتاتے ہیں کہ وہ باہم مشورہ کرتے ہیں. مشورہ جو ہے وہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے. حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی, اور پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ سے, اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورے کیا کرتے تھے.
ابن عمر کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے نماز کے وقت کا اندازہ کر کے جمع ہوتے تھے، یعنی سورج کے ڈھلنے وغیرہ کو دیکھ کے. اس وقت نماز کے لیے اعلان نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن مسلمانوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ کچھ سوچنا چاہیے کہ اعلان ہو نماز کا. بعض نے کہا عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لو، بعض نے کہا یہودیوں کی طرح بگل بنا لو اور ایک نرسنگا رکھ لیا جائے. حضرت عمر نے کہا تم ایسا آدمی کیوں نہیں مقرر کر دیتے جو نماز کی اطلاع دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو نماز کے لیے پکارو. حالانکہ یہ ایک عبادت ہے، لیکن اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا. اور پھر اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مشورے میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں امپورٹنس دی گئی ہے، اور یہ چیز ٹیم کو مضبوط کرتی ہے. اسی طرح جتنے لوگ مشورہ دینے میں شامل ہوتے ہیں ان کے اندر ایک مضبوط احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کام کو اب مل کے نبھانا بھی ہے. لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن کا لیول آتا ہے، اور گروپ کے اندر جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کے مشورے سے کوئی بہتر فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ باہمی موافقت بھی بڑھتی ہے اور ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر پتہ چلتا ہے، اور سب کا مشورہ لینے کے بعد جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے. اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے. ظالموں سے درگزر کرنا انتقام لینے سے افضل ہے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے. انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد ٹوٹتی تھی تو وہاں پر آپ انتقام لیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پرسنل آپ کو نقصان دے رہی ہے تو اس پہ آپ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اجتماعیت کو نقصان دے رہی ہے تو آپ ڈسپلن بھی کر سکتے ہیں. تو معاف کرنے سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ظالم جو ہے وہ عذاب کا پھر مستحق بن جاتا ہے، اگرچہ دنیا میں لوگ اس کو معاف کر دیں یا بدلہ نہ بھی لے، لیکن قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. یعنی صبر کرنا اور زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرنا بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے. یہ چھوٹے دل والوں اور چھوٹوں کا کام نہیں ہے. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں. اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس پلٹنے کی بھی کوئی راہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب انہیں اس دوزخ پر پیش کیا جائے گا تو ذلت کے مارے جھکے ہوئے چھپی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے کہ اصل میں خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں رکھا. سن لو ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے. تو اصل نقصان کیا ہے کہ انسان خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کر دے. اور ان کے کوئی حمایتی نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تم انکار کر سکو گے. یعنی انسان کو عمل اس وقت سے پہلے کر لینا چاہیے. آج عمل کا وقت ہے، کل جزا کا وقت ہے. پھر اگر وہ منہ موڑے یعنی عمل نہ کرے تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا. ہر شخص اپنے اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے. آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے. اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے، اور اگر انہی کی بد عملیوں کے سبب کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت ناشکرا ہی ثابت ہوا ہے. للہ ملک السماوات والارض. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکے. بیٹیوں کا ذکر یہاں پہلے کیا گیا ہے.
بیٹیوں کی تربیت کرنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑے نیک اعمال میں سے ہے. یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے. یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، قدرت والا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے انسان پیدا کیے. آدم علیہ السلام جن کے ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، حوا علیہ السلام جن کی ماں نہیں تھی، وہ حضرت آدم سے پیدا ہوئی تھی. پھر سارے انسان جن کے ماں باپ ہوتے، پھر عیسیٰ علیہ السلام جن کے باپ نہیں تھے اور ماں تھی. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وہ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے کیونکہ وہی خلاق عظیم ہے. اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ سے روبرو بات کرے، آمنے سامنے. البتہ یہ وحی کی صورت میں یا پردے کے پیچھے سے ہو سکتی ہے، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ یقیناً بلند اور حکمت والا ہے. اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی. اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا. ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس روشنی سے راہ دکھا دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے یہ روح کیا ہے، یہ وحی ہے، قرآن ہے. قرآن دلوں کا موسم بہار ہے. جس طرح بارش برستی ہے تو زمین پھبک اٹھتی ہے، اسی طرح دل پہ وحی کی بارش ہوتی ہے تو دل کھل اٹھتا ہے. اور ویسے بھی تلاوت کا اہتمام جو ہے وہ انسان کے لیے آسمان میں باعث رحمت اور زمین میں باعث تذکرہ ہے. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. اس اللہ کی راہ کی طرف جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک ہے. یاد رکھو سارے معاملات ہی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں.